Yes, Adab. Today on the forum of Tawarikh Khwani, we have a very interesting discussion. It's a small poetic discussion. In fact, I would like to say with the historical background. Allama Iqbal, Tipu ke Mazar pe, and we are going to discuss this complete background of this title with our friend Mr. Khalid bin Umar. So just shortly, he is joining our session. So please be hold for a while till he is coming. खालिद भाई, आदाब, खुश आमदीद। आज का फोरम या आज का मजमून बहुत दिलचस्प है और मुख्तसर तौर पे मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा टॉपिक और क्या कहूँ इतना अच्छा उन्वान लेके आए हैं। अल्लामा इकबाल टीपू के मज़ार पे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें तो बहुत सारे लोग जो तवारीख ख़वानी से जुड़े हुए हैं या तवारीख ख़वानी की टॉक्स, सेशंस या आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, तो वो खालिद भाई की शख्सियत से आशना है, उनको तारुफ है खालिद भाई का। Khalid Bhai is a history buff, or I could like to say a heritage buff, who has a very detailed understanding and interest towards poetry, especially in Persian, Urdu languages, and also a very detailed insight about the personalities, historical connects, and mainly the genealogical connections. So today he's going to talk on a very wonderful topic, Tipu ke Mazar pe. So Khalid Bhai, I'm just muting myself and inviting you just to start the session. جی ریحان بھائی، سلام اور آداب تمام حاضرین کرام کو. اور آواز آ رہی ہے میری؟ Yes, perfect, completely perfect. اچھا، تو آج جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ علامہ اقبال کے ایک سفر کو ہم نے اس کا موضوع بنایا ہے، جو انہوں نے 1929 میں جنوری کے مہینے میں اختیار کیا، اور وہ لاہور سے میسور پہنچے اور مدراس سے میسور سری رنگا پٹم. اس تعلق سے انہوں نے جو کلام کہا ٹیپو سلطان شہید کے مزار پہ حاضر ہونے کے بعد، جو تاثرات ان کے ہوئے، اس کو انہوں نے مختلف عناوین سے بیان کیا. تو وہ ایک مختصر تذکرہ اس کا، ایک یاد، ایک گزری ہوئی بھولی بچھڑی سی یاد، کیونکہ اس کے کچھ امپورٹنس ہے، تاریخی پہ اہمیت بھی ہے اور روحانی پہلو بھی ہے اس کے اندر. اس کا ذکر کرنے کے لیے یہ مضمون اختیار کیا، یہ ٹاک منعقد کی گئی. خالد بھائی، بس ان شارٹ اس سفر کا پس منظر کیا تھا اور علامہ اقبال کیسے ٹیپو کے مزار پہ پہنچے اور اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، اور اس کے بعد پھر ہم آگے پھر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایکچولی وہاں مولانا ایک صاحب بنگلور میں، مولانا جناب عبد الواحد صاحب ہوا کرتے تھے. انہوں نے بنگلور گھومنے کی، سیاحت کی ان کو دعوت دی، اور یہ مکاتیب ایک اقبال میں یہ خط موجود ہے جس میں وہ 1923 میں لکھتے ہیں کہ صاحب یہ آپ یہاں پر تشریف لائیں تو بہت لوگ متمنی ہیں کہ آپ کی زیارت کریں، آپ سے کلام سنیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو فلسفیانہ خیالات ہیں اور دیگر بہبود انسانی کے جو خیالات ہیں اس سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو بہرحال علامہ اقبال کو ایکچولی مدراس سے خط آیا ایک کالج کی اوپننگ کے سلسلے میں. تو انہوں نے یہ سفر اختیار کیا. انہوں نے خیال یہ کیا کہ ہم مدراس جا کے پھر وہاں سے ہم میسور جا سکتے ہیں اور بنگلور جا سکتے ہیں، اور وہاں دیگر جو زیارات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ خط میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کسی نے پہلے بھی بتایا کہ بنگلور نہایت خوشگوار مقام ہے، اس سے آپ کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ وہاں گزاروں. اور اس کے علاوہ مجھے سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت ہے، تو میں آپ کی عنایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، بشرطیہ مجھے یہاں موقع مل گیا. تو انجمن اسلامیہ جو مدراس کی تھی، ان کی جانب سے علامہ اقبال کو خطبات پیش کرنے کے لیے، لیکچرز دینے کے لیے بلایا گیا. تو انہوں نے قبول کر لیا، اور 5 جنوری 1929 کو وہ وہاں پہنچے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں وہ پہلی بار گئے. ان کے ساتھ عبداللہ چغتائی صاحب اور ان کے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والے چودھری محمد حسین صاحب وغیرہ تھے. ڈاکٹر عبداللہ چغتائی اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے تھے کہ علامہ کا جو سفر ہوا ہے یہ، اس میں سب سے خاص بات جو ان کے دل میں شروع سے تھی وہ ٹیپو شہید کے مرکز کی زیارت تھی، کیونکہ ان کو سلطان شہید سے بے حد لگاؤ تھا، اور ان کو علامہ اقبال اپنے شاعری میں جو مرد مومن کا تصور پیش کرتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں ایکچولی وہی شخصیت تھی. ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم جن جن خوبیوں کا میں بیان کرتا ہوں وہ اس شخص کے اندر موجود ہے. بے والہانہ لگا ان کو ان کی شخصیت. تو اسی طرح ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال صاحب نے بھی اپنی کتاب جو لکھی ہے، تصنیف
زندہ رود، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے علامہ اس دعوت کو قبول کرنے کے دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جنوبی ہند کے سفر میں وہ سلطان شہید کی تربت کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اور اس تجربے سے وہاں زیارت کرنے کے بعد جو کیفیت ان پر طاری ہو اس کو وہ نظم کرنا چاہتے تھے۔ گویا کہ ان کو پہلے سے اس کا احساس تھا کہ وہاں جانے کے بعد کچھ نہ کچھ مجھ پر گزرے گی، جو میں کسی نہ کسی طرح نظم کروں گا، ورسیفائی کر کے اس کو لکھوں۔ اس فائدے کو اٹھانا چاہتے تھے، اور دوسرا ان کے جو لیکچرز تھے، ریکنسٹرکشن آف ہے نا ان کا جو لیکچرز، اس کو وہ جی 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 لوگوں خالد بھائی، تک ایگزیکٹلی. وہ پہنچانا چاہتے تھے وہ۔ خالد تو بھائی بہت شکریہ آپ نے. جی 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 خالد بھائی. تو سوری یو کنٹینیو. جی جی، تو اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے ان کے ایک خط اور بھی ان کا ملتا ہے جو مولانا محمد صالح انصاری کو انہوں نے لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنوبی ہند کا دورہ میں نظم پڑھنے یا لکھنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے ان سے مل کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حد تک بیدار ہیں، بعض اہم مذہبی مسائل پر مجھے لیکچر بھی دینا ہے، ہو سکتا ہے یہ لیکچر دیگر کنٹری میں بھی، میں دیگر ممالک میں بھی دوں، تو شاعری میں کچھ مدت کے لیے ملتوی کرنا کی جا سکتی ہے۔ اس وقت زمانہ کسی اور چیز کی طرف بلا رہا ہے، میں بنگلور ضرور حاضر ہوں گا، اور اس سے مقصود صرف سلطان شہید کے مقبرے کی زیارت ہے اور بس۔ یہ ان کے الفاظ۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا کہ علامہ وہاں کیسے پہنچے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ خالد بھائی بہت بہت شکریہ. حالانکہ یہاں پہ مطلب جو ہمارے سامعین ہیں میں ان سے بس یہ گزارش کروں گا کہ ہم ان کے سوال لیں گے. اگر ان کا کوئی بیچ میں سوال ہو تو وہ کال کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. وی وانٹ اور سیشن ٹو بی مور انٹریکٹیو، اور آپ لوگوں کے پارٹیسپیشن کے ساتھ ہی انٹریکٹیو ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ خالد بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے وہ پس منظر جو بیان کیا ہے، اسے ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کا جو عرفانی پہلو تھا علامہ اقبال کا، بینگ اے لیڈر، بینگ اے ایجوکیٹر، بینگ اے پوئٹ، ان کی شخصیت کے کافی رنگ نظر آتے ہیں. تو ایک یہ جو عرفانی پہلو تھا، اور ساتھ میں شہید ٹیپو کے ساتھ ایک والہانہ محبت کا بھی اظہار دکھتا ہے. تو پھر اس کے بعد کچھ ایسے خطوط میں انہوں نے وہاں کے حال لکھے تھے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے سائٹ کیا ہے، کچھ کتابوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں. اس پہ خالد بھائی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جب وہ حاضری ہوئی تو وہ کس طرح کی تھی؟ جی جی، یہ وہاں مدراس سے پہلے بنگلور گئے ٹرین کے ذریعے، اور اس کے بعد مہاراجہ میسور کرشنا راج ووڈیار، ان کی خاص موٹر وہاں موجود تھی، ان کے ساتھ یہ اسٹیٹ آف میسور کے آفیسرس بھی تھے ان کے ساتھ، اور وہاں کے ایک بہت ہی مشہور شخصیت گزرے ہیں جو اگر جنوبی ہند کے لوگ ہیں یا تاریخ ہند جو لوگ جانتے ہیں، سر مرزا محمد اسماعیل بھی اس وقت تھے۔ سر اسماعیل ایک سیٹ ہوا کرتے تھے، جو لوگ ابھی اسپیلنگ کرتے ہیں SAIT سیٹ، وہ فیملی وہاں کی بڑی پرومیننٹ فیملی تھی، وہ لوگ سب وہاں موجود تھے، پورا قافلہ لے کے یہ لوگ بنگلور سے پھر میسور کی طرف بھی چلے۔ تو 11 جنوری 1929 کو اپنے جو لاہور کے ساتھی تھے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکرٹری میسور مہاراجا اور دیگر تمام حضرات کے ساتھ، اس میں کچھ ماہر موسیقار بھی تھے، ان سب کو لے کے یہ جو ہے علامہ اقبال جو ہے لال باغ کی طرف سرنگا پٹنم کی طرف چلی، اور اس کا ایک بڑا گرافک ڈیٹیل کہنا چاہیے، جو ڈیٹیل ہے وہ لوگوں نے، مختلف لوگوں نے اس کو شیئر کی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب علامہ اقبال وہاں پہنچے ہیں تو دو رویا درخت تھے، دونوں جانب جو ہے وہ کیا اس کو آپ دو رویا خوبصورت درخت لگے ہوئے تھے، اور بیچ میں جو ہے ناریل کے درختوں کے بیچ میں علامہ اقبال کو ان کا سلطان کا گنبد تھا۔ علامہ دھیرے دھیرے بڑھتے گئے، اور چبوترے کی سیڑھی پر آپ نے جو اپنے جوتے اتارے، اور بہت ہی احترام، جس سے کہ آپ کا دل دھڑک رہا ہو، اس طرح کی پورے منظر تھا، اور آپ نے جو ناردن دیوار تھی وہاں پہنچ کے السلام علیکم یا حلل قبور پڑھا، اور جالی کی طرف نگاہ ڈالی تو وہاں لکھا تھا کلو من علیہ فان فانیوں ویبقى وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام۔ یہ پڑھتے ہوئے وہ آگے بڑھے، وہاں فارسی کے جو لوگ وہاں جا چکے ہیں جانتے ہیں بہترین فارسی کتبات و قطعات وہاں چاروں طرف لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو مقبرہ ہے اس میں حیدر علی کی بھی قبر ہے، ان کے والد کی، حیدر علی کی بیوی جو تھی ان کی بھی قبر ہے، اور ٹیپو سلطان کی وہیں پر آسودہ ہوئے بعد میں۔ خالد بھائی بہت شکریہ، آپ نے جس طرح سے اس پس منظر کو بیان کیا تو ایسا لگ رہا ہے ابھی کہ میں جیسے ابھی میں تکمیل نہیں کر پایا ہوں۔ علامہ اقبال جب آگے بڑھے ہیں، یہ بڑا اچھا اس کا بیان ہے، انہوں نے بڑی ایک نظر گنبد کے اندر گئے تو پیچھے پیچھے جتنے ساتھی تھے وہ بھی اندر ان کے گئے، اور قرآن مجید کی انہوں نے گھستے ہی آیت پڑھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ یہ لوگ فی سبیل اللہ مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کا شعور نہیں۔ تو وہاں پر 3 وزارات ہیں، تو جو سرخ غلاف جس پہ پڑا ہوتا ہے وہ غلاف آج بھی پڑا رہتا ہے، وہ سلطان شہید کی مزار پہ ہمیشہ جو ہے سرخ غلاف وہاں رہتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر علامہ کی طبیعت میں بہت غم کے آثار ہوئے، اور ان کی آنکھ اشکبار ہو گئی،
تو ڈاکٹر عبداللہ چغتائی لکھتے ہیں کہ جس خلوص اور رقت روتے ہوئے میں نے ان کو مطلب قبر پر فاتحہ خوانی کو دیکھا ہے، اس کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی کیفیت کے علامہ اقبال، کیونکہ وہاں جو مسجد ہے اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، جو بالکل مزار سے ملحق ایک مسجد ہے، اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ تو فاتحہ خوانی کے بعد یہ لوگ مسجد میں جب آئے، گنبد کے پاس ہے، تو وہاں پر ایک صاحب نے سلطان ٹیپو کی شان میں ایک بہت بہترین نظم بڑی اچھی آواز میں پڑھی، وہ ساتھ میں ہی آئے تھے پورے ٹیم کے ساتھ، بڑے سوز و گداز کے ساتھ پڑھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سامنے گنبد حضرت ٹیپو شہید تھا اور نگاہ بار بار ادھر دوڑ کے جاتی تھی۔ جس وقت علی جان صاحب نظم پڑھ رہے تھے، علامہ اقبال پہ بالکل رونے کا علم طاری تھا، میرا سرخ ہو جاتا، کبھی آنکھیں جو ہے بالکل، اس میں لکھا ہے خون کبوتر کی طرح لال ہو جاتی تھی، کبھی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے۔ جب نظم ختم ہوئی تو نواب غلام احمد کلامی صاحب موجود تھے، انہوں نے علی جان سے کہا کہ بھئی ایک اور نظم پڑھو، یہ تو بہت عمدہ منظر، بڑا اچھا ہے، ماحول بڑا اچھا ہے۔ تو انہوں نے علامہ اقبال کے ہی دو تین اشعار پڑھے کہ نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ٹروپ آیا تھا، ان کے دلوں پہ ایک عجیب کیفیت، خاموشی، بہتی ہوئی ہوا، سامنے مقبرہ علامہ اقبال، بالکل ایک دم جس کو ہمارے یہاں رواں سے کہا جاتا ہے۔ پھر علامہ اقبال یہاں سے دوبارہ گئے مزار کی زیارت کے لیے، اور جب ویسٹرن وال کی طرف پہنچے تو وہاں اوپر فارسی کا ایک بڑا اچھا کتبہ لکھا ہو کہ سید شہدائے عرب سبت نبی، لخ گر فاطمہ و جان علی، از فاطمہ و حیدر و دکنی ٹیپو، سلطان شہیداں شدہ از جان ولی۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بس 1 منٹ میں بیچ میں تھوڑا سا بس جی جی گستاخی کر رہا ہوں، آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بیچ میں، تھوڑا سا اگر اس شعر کی تشریح بھی کرتے چلیں گے ساتھ میں، تو میرے خیال سے جو ہمارے غیر فارسی دان لوگ ہیں ان کو بھی بڑا اچھا لگے گا، جو آپ نے آخری اشعار پڑھا ابھی۔ جی جی، اس میں ایکچولی اس کا پس منظر صرف یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال سلطان ٹیپو کی جو والدہ تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور ان کے والد صاحب کا نام حیدر علی تھا۔ تو اس مطلب اس ان اشعار کا یہ ہے کہ جس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے امام حسین تولد ہوئے، پیدا ہوئے، اور ان کی اتنی بڑی شخصیت اسلام میں ہوئی، اسی طریقے سے یہاں دکنی حیدر دکنی جو ہے، اور فاطمہ اور حیدر جو دکنی تھے ان سے ٹیپو پیدا ہوئے، یعنی حضرت فاطمہ اور جناب علی کے لقت جگر جو تھے وہ سبط نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوئے، سید شہدائے عرب ہوئے، اور دکن کے حیدر اور فاطمہ کے جو فرزند ہوئے وہ ٹیپو کہلائے، وہ شہیدوں کے وہ بھی بادشاہ کہہ جاتے ہیں، سلطان شہیداں شدہ جانے ولی، اور اولیاء اللہ کی وہ جان بن گئے ہیں۔ سلطان شہید شدہ جانے ولی، سلطان شہیداں سلطان شہیدہ شدہ شدہ وہ جانے ولی۔ واہ جانے ولی، واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ تو اس کے بعد پھر علامہ اقبال پڑھنے کے بعد علامہ اقبال الولائی دعا کے لیے پھر ایک گنبد کے اندر جب داخل ہوئے، تو اس وقت سید غوث محی الدین صاحب سے ایک اخبار نکلتا تھا الکلام، وہ وہاں موجود تھے اس وقت، تو اس کے ایڈیٹر تھے وہ۔ تو علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ سید صاحب میں گنبد سلطانی میں مراقبہ کرنے جا رہا ہوں، جب تک میں خود واپس نہ ہوں مجھے کوئی نہ بلائے۔ دوپہر کو تقریباً 2 بجے تھے، مہاراجا کے پرائیویٹ سیکرٹری صادق زین العابدین شاہ نے آ کر، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ان سے سید غلام محی الدین صاحب جو تھے ایڈیٹر صاحب سے کہا کہ دریا دولت وہاں کا ایک باغ ہے بہت بڑا، سلطان ٹیپو کے ہی ہے اس زمانے کا، میں سرکاری طور پر ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ان کی تمام پارٹی کے لیے لنچ کا انتظام کر دیا گیا ہے، پکوان ٹھنڈے ہو رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کو اطلاع دیں کہ وہ وہاں حاضر ہو، مہاراجا بھی انتظار کریں گے۔ تو ایڈیٹر صاحب نے معذرت ظاہر کر دی، انہوں نے کہا میں علامہ کہہ کے گئے کہ جب تک میں خود نہ باہر آؤں کوئی مجھے وہاں پہ ڈسٹرب نہ کرے۔ آخرکار علامہ اقبال تقریباً 2:30 بجے مراقبے کے بعد باہر آئے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا رہے تھے اور آپ باقاعدہ رو رہے تھے۔ اس موقع پر مسجد اقصیٰ کے صحن میں بنگلور، میسور اور دیگر ساؤتھ انڈین سٹیز کے بہت سے سینکڑوں، ان کے الفاظ ہیں کہ سینکڑوں افراد وہاں موجود تھے، اور میسور کے مشہور جو کارکن ایک ہوئے ہیں اور کہنا چاہیے ٹریڈر تھے، محمد عباس سیٹھ، ان کا نام تو رحمت اللہ سیٹھ تھا لیکن یہ عباس سیٹھ کے نام سے مشہور تھے، اور ان کے بھتیجے یہاں پر بھی منسٹر بھی ہوئے تھے، اپنے زمانے میں انتقال ہو گیا ان کا، عزیز سیٹھ، ان کے سگے تایا، یہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی دیر جو مراقبہ فرمایا، اس دوران سلطان شہید سے آپ کو کوئی پیغام بھی ملا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے بہت سے پیغام ملے ہیں، مجھے بہت سے پیغامات ملے ہیں، جس میں ایک پیغام کو تو میں نے فارسی کے شعر میں ڈھال بھی دیا جو میں مراقبے کے دوران میں، کہ در جہاں نتواں اگر مرداں نزیست، ہم چو مرداں جاں سپردن زندگی، یعنی کہ اگر مردوں کی طرح اس زندگی میں جینا مشکل ہو جائے تو پھر مردوں کی طرح اپنی جان سپرد کرنے نہیں ملائے گی۔ واہ واہ کیا خوب۔
تو یہ شعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب ٹیپو سلطان کے ایک مصاحب نے آخری وقت میں آپ سے کہا، کچھ دیر قبل مشورہ دیا کہ خود کو انگریزوں کے آپ حوالے کر دیں، اب وقت ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شعر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، تو گویا یہ اسی کا ایک طرح سے ترجمانی یہ ان کی شہادت کی بالکل عکاسی کرتا ہے یہ شعر، بالکل جس کہتے جس ہیں۔ اس حالات کے بعد میں جس علامہ نے تاریخی پیغام 4-5 اور شعر بھی کہے ہیں جو ان کے کسی مجموعے میں شامل ہیں۔ اس کو بشیر احمد ڈار صاحب نے انوار اقبال نام کی اپنی کتاب میں اقبال کی ہینڈ رائٹنگ کا پورا عکس اس میں پیج نمبر 229 پہ اس کو دیا ہوا ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں تو اس میں اس کو، جن کے پاس یہ بک ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے فارسی میں اور بھی اس میں کلام کہا ہے۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ یا ترجمانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دکن سے میں ایک داستان لایا ہوں جس نے میرے دل میں آگ بھڑکا دی ہے، میرے پہلو میں ایک چمکدار خنجر ہے جسے میں آہستہ آہستہ سے نکال رہا ہوں، سلطان شہید کا ایک نکتہ بیان کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں کی عید کی خوشیوں میں تلخیاں نہ پیدا ہو جائیں۔ میں ان کی خاک کو بوسہ دینے کے لیے پہنچا تو ان کے مزار پاک سے آواز آئی کہ اگر دنیا میں مردانہ وار جینا میسر نہ ہو تو مردوں کی طرح جان دے دینا ہی بہتر ہے۔ لاسٹ شعر وہی جو میں نے پہلے پڑھا، در جہاں نتواں اگر مردان عزیز، ہم جو مردان جاں سپردن زندگی سے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے اس کے بعد فارسی میں ان کا ایک اور بھی بہت مشہور کلام ہے کہ آ شہیدان محبت را امام، آبروئے ہند چین و روم و شام، نامش از پرز و محتابند تر، خاک قبرش از من و تو زندہ تر، از نگاہ خواجہ بدر و حنین، فقر سلطان وارث جذب حنین۔ یعنی ٹیپو سلطان شہیدوں کے امام ہیں، وہ ہندوستان، چین، روم اور شام کی عزت ہیں، ان کا نام چاند و ستاروں سے زیادہ روشن، ان کی قبر کی خاک مجھ سے اور تم سے زیادہ زندہ ہے۔ واہ واہ واہ، اور بہت حضور صحیح ہے، کریم کی بہت خوبصورت۔ نگاہوں میں حضور ٹیپو سلطان کا فقر، ان کی سچائی جیسے ویسے ہی ہے جیسے جذبہ حسین کا، جذبہ حسین کے یہ وارث ہیں۔ تو اس کے بعد جب علامہ اقبال واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے ان کے دیگر وہاں پر اعزا اور سلطان شہید کے دیگر رشتہ داروں کی قبریں ان کی بھی زیارت کی۔ اس کے بعد اپنے رفیقوں کے ساتھ یہ گنبد سلطانی کے ناردرن حصے میں گئے، وہاں دیکھ کے کچھ دیر انہوں نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، اور پھر کسی نے ان سے کہا کہ یہاں ایک میر زین العابدین صاحب جو ہیں ان کی تصنیف فتح المجاہدین کسی کے پاس موجود ہے، اور قلمی ہے، مینوسکرپٹ ہے، اور سلطان شہید نے اپنی نگرانی میں اس کی جو ہے کتابت بھی کروائی تھی۔ تو علامہ نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو مجھے یہ کتاب ضرور دکھائیے، مجھے پہنچائیے، کیونکہ مجھے اس سے بڑا کام ہے۔ تو عباس سیٹھ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ کتاب کو حاصل کر کے آپ کو لاہور بھیج دوں گا، اور یہ ذکر بھی مکاتیب اقبال میں ملتا ہے جو اپنے انہوں نے سید مظفر حسین برنی صاحب نے مکاتیب اقبال جمع کی، اس میں بھی اس کا ایک خط موجود ہے جو اس کا اشارہ کرتا ہے کہ علامہ نے کتاب منگوائی اور اس کے لیے باقاعدہ ریمائنڈر بھیجا کہ یہ کتاب اب تک کیوں نہیں پہنچی۔ علامہ نے اس کے بعد بھی اپنے اس جو سفر میں ان کی جو حاضری ہوئی اور جو تاثرات اور جو ذہن پہ ان کے قلب پہ اثر پڑا ہے، اس کو مختلف موقعوں پر وہ کہتے رہے۔ جیسے انہوں نے ایک جگہ کہا کہ سرزمین ہند میں اگر نیابت حقہ، یعنی حقیقت میں اگر اس کائنات کو بنانے کے ڈپٹی کے مقام تک کسی نے رسائی حاصل کی ہے تو وہ ٹیپو ابن حیدر علی۔ کہنے لگے ان کی ایک ادنا سی جھلک اگر تم دیکھ لو اپنے دل کی آنکھوں سے تو تمہاری آنکھیں پھر جائیں۔ اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے اپنے۔ اس کے علاوہ جو وہ مسجد ہے وہاں پر بھی انہوں نے مسجد اعلیٰ جو ان کی ایک بنوائی ہوئی ہے وہ مسجد دیکھی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ شاہجہاں نے بھی بہت اچھی مسجد، تم نے ہندوستان کی تمام مسجدوں میں پھر جاؤ، کیا شہنشاہوں کی مسجدیں بنائی ہوئی، کیا عوام کی بنوائی ہوئی، کیا اسلامی حید کی، کیا محکومی کے زمانے کی، تم صرف اس مسجد کو پاؤ، جو اس مسجد میں پاؤ گے وہ کسی مسجد میں نہیں ملے۔ پڑھ کے یہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑھیا اتنی عظیم الشان بنا ڈالی انہوں نے۔ اپنی مسجد بناتے وقت شاہجہاں کے دل سے مسجد نبوی کا احترام نہیں گیا، مگر مسجد اعلیٰ کو دیکھ کر شاہجہاں کی مسجدوں کی خصوصیت بھی کم ہو جاتی۔ اتنا ان کے اوپر اثر تھا ٹیپو سلطان کی شخصیت کا، ٹیپو سلطان کی کارناموں کا۔ اور سب سے اہم بات، جی ریحان بھائی اب آپ آگے بڑھیں ورنہ یہ لمبا بہت گفتگو جی بہت نہیں لمبی ہو جائے نہیں، میں بالکل گی۔ جی بالکل جی آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک سب سے خاص بات یہ جو نظر آتی ہے کہ مطلب ٹیپو سلطان کے جو اسٹرگل تھے اینڈ دا مومنٹ وین ہی فائٹ ود برٹشرز، اور جو ایک فریڈم اسٹرگل ٹیپو سلطان کے دور میں جو ان کے نظریے سے میڈیول ٹائم میں چل رہا تھا، اس سے اقبال مجھے لگتا ہے اس شخصیاتی جو کوششیں تھیں اس سے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ متاثر تھے، بہت اور بہت زیادہ۔ وہ ہر پہلو میں دکھ رہا ہے، ان کے سفر میں بھی دکھ رہا ہے، ان کی شہادت کے تبصرے میں بھی دکھ رہا ہے، پھر جب وہ فارسی میں عنوان کہہ رہے ہیں یا جہاں وہ موجود ہیں تو وہ عرفانی علاماتیں جو وہ فیل کر پا رہے ہیں، وہ جو پرسپشنز تھے ان کے وہاں پہ، وہ تصوف کے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں اس کو زیادہ اچھے سے فیل کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی وہ قلم بند کرتے جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس اسٹرگل کو حضرت امام حسین کے اسٹرگل سے بھی کمپیئر کر رہے ہیں
تو یہ ایک اپنے آپ میں اندازہ لگاتے کہ ان کے درجات، ان کے لیول نظر میں کتنے بلند تھے. خالد بھائی اس کو آگے کنٹینیو کر. تو اس کے بعد کچھ اور کلام انہوں نے لکھا ہے اس حوالے سے. ایکچولی اس میں جو میں بتانا چاہتا تھا اصل بات یہ ہے کہ ان کا تو ایک اردو کا کلام بڑا مشہور ہے، آپ کہیں تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اور جی بہت جی مشہور ہے، لوگوں نے بالکل اس کو خالد پڑھا بھائی، بھی. انہوں نے اس کو بالکل بالکل. اپنی ضرب کلیم، ان کا جو مجموعہ ہے کلیات اقبال میں ایک پارٹ کہلاتا ہے ضرب کلیم، اس میں انہوں نے سلطان ٹیپو کی وصیت کے نام سے ایک غزل کہی ہوئی تھی. جی جی بالکل میں خالد بھائی، شروعات آگے کرتا ہوں. وہ جی غزل یوں بالکل. ہے: تو رہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ، حق کو باطل نہ کر قبول. واہ بہت تو خوبصورت خالد بھائی، بہت خوبصورت. جی تو بالکل اگر مجھے کسی کو لگتا اس ہے میں کہ کچھ، جی اس میں یہی ہے جی کہ تو بالکل. راہ نورد شوق میں مختصر ترجمہ کہ عشق کے راستے کا تو مسافر ہے، منزل بیٹھ نہ جا تھک ہار کے، کسی بھی جگہ بیٹھ نہ جانا کہ یہ منزل ہو گئی. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. محمل یعنی اونٹ کا وہ کجاوا جس میں لیلا بیٹھا کرتی تھی، یعنی بالکل کہ آپ آرام کے طالب نہ ہو جائیں. تجھ اور اے جوئے آب، چھوٹی سی ندی جو اسٹریم آف واٹر اس کو کہتے ہیں جوئے آب، بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز. اب چھوٹی سی نہیں، اب تو دریا بن جا، تند و تیز دریا. ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، یعنی کہ تو اب اب تو وہ دریا بن جا سمندروں میں جو اٹھتے ہیں، ندیوں میں نہیں. وہ ندی کی معنی اگر تو ہے تو ہمت نہ ہار، بڑھ کے ایک ایسا دریا بن جس میں تیز و بلند طوفان اٹھتے ہیں. تجھے ساحل بھی میسر آئے اس کو قبول نہیں کرنا کہ ساحل کو توڑتا ہوا تو نہیں. یعنی کہ انسان اگر تو کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، شوق اور عشق کے زور پر اپنی طلب میں طاقت پیدا کر اور اعلیٰ مقاصد کو حاصل کر. جی خالد بھائی، آگے آگے. کھویا نہ جا کھویا نہ صنم جا صنم کدے کائنات میں، کائنات میں. محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. کہ صنم کدا یعنی بت خانہ، محفل گداز محفل کو پگھلا دینے والا، کائنات یہ پوری دنیا. یہ تو اس جہان کا، یہ جو جہان ہے یہ بڑا لکریٹو ہے، بڑا اپنی طرف کھینچنے والا ہے، یہ بت کدے کی طرح ہے، ہر چیز اپنی جانب کھینچے. اس میں گم ہو کر نہ رہ جا. تو توحید کا لمبردار ہے، تو دوئی نہیں مانتا، تو ایک کو مانتا ہے. اس تمام اٹریکشنز کو جو ایکچولی ڈسٹریکشنز ہیں ان کو توڑ دے تو خود محفل کو گداز کر دینے والے، محفل کو پگھلا دینے کی طاقت تو خود رکھتا ہے. اس محفل کی گرمی اور رونق کو فریب کھا کر آرام طلب نہ ہو جا. کل ملا کے صحیح مطلب. صبح بہت خوب. ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یعنی کہ جب یہ دنیا بنی، کائنات کی پیدائش ہوئی، زمانے کا آغاز ہوا، تو آدم علیہ السلام سے یعنی میرے باپ سے، میرے دادا سے جبرائیل نے یہ کہا. جب ان کو جب وجود عطا کیا گیا تو یہ بات آدم کی گٹی میں ڈال دی گئی، جو مجھ تک جبریل کے واسطے سے پہنچی کہ دیکھو ایسا دل نہ پیدا کرنا جو عقل کا غلام ہو جائے، عقل کے پیچھے چلنے والا. کیونکہ عقل تو صرف ہمیشہ بھلا برا نقصان فائدہ کیلکولیٹو ہوتی ہے، زندگی کیلکولیٹر کیلکولیشن سے نہیں چلتی. جتنے جذبات بھی اور اچیومنٹ ہوئے ہیں وہ کیلکولیشن سے نہیں ہوئے، بالکل وہ بالکل جوش سے، عشق سے، شوق سے ہوئے. بالکل. تو عقل کو پیچھے چھوڑ کر جب آپ ہمت، شوق کی بنا پر اور عشق کی طاقت کے بل پہ جب آپ چلتے ہیں، دھن سوار ہوتی ہے، جنون سوار ہوتا ہے، تب انسان کچھ حاصل کرتا ہے. تو عقل کے غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے، جتنے بھی دنیا میں جھوٹ ہے وہ ہمیں کبھی ایک نہیں ہوتا. وہ کشن ایگزیکٹ. بہاری نور نے بھی کہا ہے کہ صاحب سچ سچ نہ رہے، ہے نا، اگر گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، سچ نہ رہے. اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. یعنی باطل دوئی پسند ہے، باطل حق دوئی لا پسند ہے، شریک ہے. حق لا حق میں شریک کوئی ہے. شرکت نہیں ہے، ٹروتھ از ٹروتھ، بے وہ شک. ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. شرکت میں آنا حق کو باطل نہ کر قبول. یعنی کہ یعنی کسی اور کی شرکت جو ہے حق گوارا ہی نہیں کرتا. سچ اس لیے اے انسان تو بھی حق، سچائی، صداقت کی طرف چل، اور یہ باطل، جھوٹ، کفر، فریب، اس کے درمیان شرکت و میل جول کو نہ پسند کر. منافقانہ چیز نہیں، ایک دم کلیئر کٹ حق کی حمایت کیجیے، حق کو باطل سے الگ رکھیے. دنیا میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیجیے، چاہے عقل تجھے لاکھ فریب دے کہ نہیں اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ وہ نقصان ہے. باطل کے پیچھے کبھی نہ لگنا چاہیے. عقل تجھے لاکھ کہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے اور وہ فائدہ ہے، لیکن ہمیشہ عشق کو پیش نظر رکھنا کہ اسی میں حقیقی زندگی. بہت خوب خالد بھائی، بہت خوب. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے.
بہت خوب. شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر شرکت قبول، میں نانا تو حق رہ و نہ باطل. ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. جس کو کوئی اچیو کرنا ہے زندگی میں، کوئی کام کرنا ہے، تو وہ آرام سے بیٹھ کر ٹھہرتا نہیں ہے، سڑک کے کنارے بیٹھ کے ہوائیں نہیں لینے لگتا. وہ اس کی طرف اشارہ علامہ اقبال آپ کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف جو ہیں بہت آپ انسپریشنل، بہت زیادہ ہاں. انسپریشنل. خالد بھائی، یہاں قاسم بھائی نے ریکویسٹ کی ہے. قاسم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قاسم بھائی پلیز یو کین ایڈ یور انپوٹس. آپ سوال یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم خالد بھائی. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے، کہ جو علامہ اقبال صاحب کا جو یہ ٹرپ تھا ساؤتھ کا، جی یہ صرف بنگلور گئے تھے، یعنی کہ ٹیپو سلطان شہید کی درگاہ شریف پہ گئے تھے، یا کچھ اور جگہوں پہ گئے تھے؟ اور میرا دوسرا سوال اسی سے متعلق یہ ہے کہ جب یہ بنگلور گئے تو یہ کیا کچھ تذکرہ ملتا ہے یہ کن اور درگاہوں پہ گئے تھے جہاں پہ انہوں نے حاضری دی ہو؟ جی جی، جتنا ریکارڈ ملتا ہے اس میں صرف یہ ملتا ہے کہ میڈراس میں ایجوکیشنل کانفرنس میں گئے تھے، انہوں نے وہاں اٹینڈ کیا. اس کے علاوہ ان سے ایک اسکول کو انوگریٹ کرنے کی فرمائش کی گئی، اور کہا گیا کہ یہ اسکول جو ہے ہم آپ کے نام پہ کھولنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو بڑا ایک نالائق سا شاعر ہوں، میرے نام پہ مت کھولیں، اس کو آپ سلطان شہید ٹیپو کے نام پہ کھولیں. ایک یہ کام کیا. اس کے بعد یہ بنگلور گئے، اور بنگلور سے میسور گئے، اور میسور صرف یہ ٹیپو سلطان کے مزار پہ گئے، کسی بزرگ یا کسی اور جگہ پہ یہ گئے نہیں. میسور میں مہاراجا وڈیار کے پاس گئے ہیں، ان کے محل میں ملاقات ہوئی ہے. دریا دولت باغ میں یہ گئے ہیں، سری رنگا پٹم گئے ہیں، اور یہ وہاں سے واپس ہو کے پھر مدراس آئے ہیں، اور مدراس سے پھر دوبارہ لاہور آئے ہیں. تو کوئی اور ان کا مقصد نہیں تھا. اس ٹرپ کا مین مقصد جو تھا وہ جو وہاں کا ایک انجمن اسلام تھی اس نے ان کو بلایا تھا لیکچرز کے لیکچر دے کے، اور یہ ان کا خاص جو ان کا ریئل پرپز تھا وہ سری رنگا پٹم سلطان ٹیپو کی مرکز کی زیارت تھی. تو یہ وہاں گئے، اور وہاں جب یہ گئے تو چونکہ یہ مشہور شخصیت تھے تو مہاراجا صاحب نے بھی دعوت دی، اسٹیٹ بینک ہوا تو وہ اٹینڈ کر کے یہ واپس لوٹ آئے. اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ یہ کسی اور مزار پہ یا کسی اور باغ کو گھومنے گئے یا کسی اور جگہ گئے، ایسا کچھ نہیں. تو ایسے ہی آئے تھے یہ جی جی چنئی، یہ چنئی پورٹ قاسم سے بھائی آئے تھے بہت یا نائٹ شکریہ ٹرپ آپ تھی؟ کے سوال کے لیے. جی جی جی. جی قاسم بھائی کچھ اور سوال؟ نہیں، میرا ایک سوال تھا کہ یہ لینڈ ٹرپ تھی، یہ مدراس سے واپس آئے، مدراس سے گئے، یا بائی شپ آئے تھے یا جی جی، بائی لینڈ ٹرپ؟ پوری ٹرپ ٹرین کی تھی. اس کے اوپر پورے بیان مطلب یہ تک لکھ مل جاتا ہے کہ ان کی ٹرین کب بک ہوئی، کب چلی، 5 جنوری کو چلے. پھر یہ ان کی جو یہ جب حاضر ہوئے تو یہ 11 جنوری تھی 1929، جس دن یہ سلطان حاضر ہوئے. بہت بہت شکریہ خالد. السلام علیکم. ایک خضر بھائی ہیں، اس کے بعد ہمارے شمس بھائی ہیں، شمس الوی صاحب، ان کا بھی ایک سوال یا کچھ ایڈ آن ہوگا. بالکل شمس بھائی، میں خضر صاحب کا سوال لے لوں، اس کے بعد آپ کو موقع ہے. بالکل جی خضر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم. پہلی بات خالد بھائی کا بہت شکریہ. دراصل میرا تعلق بنگلور سے ہے، میرے والدین بنگلور سے ہیں اور پورا خاندان میرا بنگلور سے ہے. اور خالد صاحب کے ٹاک میں انہوں نے ایک شخص کا نام لیا تھا، نواب غلام محمد کلامی صاحب. وہ میرے پڑ نانا ہے، میرے نانا کے دادا تھے وہ. اور وہ ان کا اور ایک اور شخص ہیں عباس سیٹھ صاحب، وہ میرے پڑ نانا نواب غلام محمد کلام کے بڑے خاص دوست تھے. ان دونوں نے سینٹرل ایسوسیشن کی ابتدا کی. نواب غلام محمد کلامی صاحب اس ایسوسیشن کے صدر تھے 30 سال تک. اور جی جی جی، غلام کلامی صاحب کا بہت نام ملتا ہے. ان کے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلامی صاحب کا ذکر بیچ بیچ میں بہت ملتا ہے. جی، اگر آپ مجھے وہ بھیج سکتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ میں ٹھیک ہے، بھی میں اس کے اسکرین شاٹ لے کے آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. جی 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 آپ شکریہ. tawarikhwani@gmail.com پہ اپنا ای میل ڈراپ کر دیجیے گا. خالد بھائی آپ کو ڈائریکٹلی جو بھی چیز ہے وایا ای میل ہی کین ٹرانسفر یو. اوکے جی، کلامی صاحب کا نام تو آج ہی میں جب پڑھ رہا تھا تو کلامی صاحب کا ذکر بھی تھا، اور غلام محی الدین صاحب کو جو میں نے بتایا گیا ایڈیٹر جی جی الکلام جو تھے ان کا ذکر تھا. جی سیٹ آپ بالکل. کے یہاں بڑی پرومیننٹ ایک ٹریڈنگ فیملی رہی ہے، اس کا مختلف ذکر آتا ہے. ابا سیٹ بھی اس کا مطلب آپ کے کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہی رہے ہوں. عباس عزیز میرے سیٹ. ریلیٹیو نہیں، لیکن ہمارے خاندانی دوست، ان کا خاندان اچھا ہمارا خاندان بڑے ہم دوست ہیں. اور اچھا. ٹیپو سلطان کے بارے میں اگر میں کچھ بولوں تو ہمارے خاندان میں بھی کافی سارے جو ہمارے اینسسٹرز ہیں انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ ان کے آمیز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور کافی سارے نام ہیں جیسے کہ بدرالزمان خان میکری، اور کافی لوگ بڑے کلوز تھے ٹیپو سلطان کے ساتھ. ماشاء اللہ، آپ کا تعارف حاصل کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی جی ہوئی. شکریہ. جی جی، یہ But please پروگرام write down tawarikhwani@gmail.com and then Khalid bhai inshallah will respond, or you can directly message me or Khalid bhai, anyone, no problem. Okay. جی شکریہ. تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ. میں وقت کی کمی ہے تو شمس بھائی، جی شمس بھائی آپ پلیز. بہت بہت شکریہ شمس بھائی پہلے شامل ہونے کے لیے اور پھر سوال اور یا کوئی ایڈ آن کے لیے.
سوال تو کوئی خاص نہیں ہے، یہ ہے کہ بہت اہم ٹاپک ہے اور سلطان شہید پر بات ہو تو ظاہر ہے کہ شرکت ہونا ہی چاہیے تھی، اور اس طرح کے ٹاپکس پر مستقل بات ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامک اور مسلم کانشسنس جو ہے ہم سب جانتے ہیں 1000 سال کی جو ادھر کی ہے اس میں 1492 ہو یا 1799 ہو یا 1948 سقوط ہو حیدرآباد یا مانڈو کی تباہی ہو، یہ سب چیزیں اسلامک کانشسنس کا حصہ رہی ہیں اور ہماری تاریخ کا. اور ظاہر ہے علامہ اقبال کو وہ دور تھا جب وہ گئے قرطبہ اور انہوں نے مسجد قرطبہ میں نظم پڑھی، وہ لکھی انہوں نے وہاں کے حالات دیکھ کر، اسپین میں اتنے سال حکومت کے بعد جو وہاں حالات ہوئے اور کس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کس طرح سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد جو مظالم ہوئے ہیں اور وہ سرزمین بالکل خالی ہو گئی. اور پھر موریسکو کی جو ہسٹری ہے، جو بڑی تکلیف دہ ہسٹری ہے، 100-150 سال تک وہ اپنے نام ان کے بدل دیے گئے، بچے پیدا ہوتے تھے بیپٹائز کر دیا جاتا تھا. تو ظاہر ہے علامہ جی جی اقبال کی جو فکر تھی ایک عالمگیری فکر تھی، ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں کتنا کہا جائے، تو وہ اس چیز کو ریلیٹ کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے برصغیر کا آدمی بھی اس چیز سے ریلیٹ کرتا رہے، اور اس وجہ سے وہ وہاں گئے، وہاں انہوں نے نظم لکھی. اور برصغیر میں ظاہر ہے ٹیپو سلطان سلطان شہید کا جانا ہی تھا، تو وہ گئے. اور یہ بہت اہم بات ہے یہ جو آپ نے آج بتائی ہیں کچھ چیزیں، کیونکہ اس کو پراپرلی آنا چاہیے، جگہ جگہ لکھا جانا چاہیے ان باتوں کو کہ ویسے انہوں نے یہ فارسی میں نظم کہی تھی، کیونکہ فارسی والی جو نظم ہے اس کا بہت جگہ حوالہ نہیں ملتا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ آ شہیدہ محبت را امام آ ہند چین و روم و شام، تو یہ واقعی جو لفظیات ہیں جی اس جی اس درجے کی عقیدت، کیونکہ دیکھیے جس حد تک ہم لوگ جانتے ہیں سلطان شہید کے معاملے میں، بھئی وہ تو ایک حیرت انگیز شخصیت تھے، اور ان سے اور ان کے والد کے جو نقطے، کاش انہوں نے اپنے والد سے بس وہ چیز ایک آ گئی ہوتی جو انسان چالاک آدمی کو پہچان جو حیدر علی میں تھی، جو جی اور جی جس کی وجہ تھی کہ حیدر علی کو انگریز کبھی دھوکہ نہیں دے پائے. سلطان شہید کے دل میں ایک نرمی تھی، ان کے دل میں اصل میں حق اور اس حد تک تھا، اور سچائی اور وعدہ کرنا، تو وعدے سے پھرتے نہیں تھے ظاہر ہے، اور اسی کا انگریزوں نے فائدہ اٹھایا. جبکہ فائدہ حیدر علی کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ دشمن اور دوست کا فرق کر لیتے تھے. سلطان شہید کا معاملہ یہ تھا کہ میر صادق سے بھی وہ نہیں، ایک طرح سے کہا جائے بڑا تاریخ کا ایک دردناک باب ہے یہ. اور کیا کہیں ہم لوگ، بہرحال حیدر علی صاحب پہ بات نہیں ہوتی ہے، ان پر بھی اکثر ہونا چاہیے ٹیپو سلطان کے ساتھ، کیونکہ وہ جنگیں نہ ان کا ہم سب جانتے ہیں امریکہ تک نے اپنا نیول جو فلیٹ تھی اس زمانے میں جب وہ جدوجہد کر رہے تھے، اپنے شپ کا نام حیدر علی کے نام پہ رکھا تھا. جی اور جی جی صحیح تب سلطان شہید حیات تھے، اس زمانے کی بات ہے، 1770 یا 80 کی بات ہوگی. تو بہرحال بہت عمدہ ٹاپک ہے اور ان سب پر بات ہونا چاہیے مستقل. تو مستقل. جی بہت جی بہت یہی شکریہ. یہی ایک سلسلے، اسی لیے آپ نے اچھا کیا کہ بہت حوصلہ افزا کلمات کہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور جی کوشش رہے گی کہ اگر اس طرح کا ایک بھی ہمارے لیے آ جاتا ہے تو ہم کو مہمیز ملتی ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلی بار بھی کوئی اور موضوع لے کر آئیں، کیونکہ یہ سب ایک ڈرائی، خشک، بے نتیجہ، بے فائدہ آج کی میٹیریلسٹک دنیا میں یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں. لیکن پھر جی بھی آپ جیسے اگر ہمارے قدردان یا ان چیزوں کو سننے والے بھی مل جاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہماری جو محنت ہے، جو کوشش ہم کر رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، تو وہ ہماری جو ہے، اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ سب ٹھکانے لگی. جی سب سے بہرحال بہت بالکل بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ آئے اور آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی. آپ کے آرٹیکل اور آپ کے ٹویٹ سے ہم لوگ سب مستفید ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو فالو بھی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. بہت اس شکریہ سلسلے شاہ. میں ریحان بھائی، میں بتانا بھول ہی گیا، اور مجھے بتانا بہت ضروری ہے کہ علامہ اقبال نے کوشش کی اور اس کے لیے لیٹرز لکھے کہ ان کے قلمی نسخے اور روزنامچہ کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ سلطان ٹیپو کا روزنامچہ بھی تھا، اور انہوں نے جاوید نامہ جو اپنی کتاب لکھی اس کو اپنا وہ خلاصہ کہتے تھے کہ یہ میری پوری زندگی کی جو میں نے جدوجہد، جو میری کہنا چاہیے کہ شعر گوئی کا جو حاصل ہے وہ جاوید نامہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جاوید نامہ میں انہوں نے کئی لوگوں، بنگلور میں علامہ اقبال کے ایک بہت بڑے مداح تھے محمد عبد الجمیل، ان کے نام پہ بڑے خطوط ملتے ہیں. یہ لال مسجد بنگلور جو تھی اس کے متولی تھے، اور ان سے ان کی مستقل خط و کتابت تھی. تو اس کے نام وہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ سلطان شہید پر میری جو نظم اس کتاب کا حصہ ہوگی، جسے میں اپنی زندگی کا ماحصل بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کافی انتظار کرنا پڑے گا، اور میں ضروری مشاغل کی بنا پر اس کو نامکمل چھوڑ چکا ہوں. سلطان شہید کی کسی روزنامچے کا مجھے علم ہوا ہے، اگر وہ واقعی موجود ہے تو کچھ دیر کے لیے مجھے مستعار یعنی ادھار دے دیجئے، میں اس کو ضروری نوٹ لے کے واپس کر دوں گا. اس جاوید نامہ میں انہوں نے اپنے اسفار کا بیان کیا ہے کہ میں 6 آسمان میں گیا ہوں، مختلف مشاہیر سے، مشہور لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور سلطان ٹیپو کو انہوں نے دکھایا ہے کہ ان سے میری ملاقات جنت المالا، جنت میں ہوئی. تو آخری مکالمہ جو ہے اپنے کو زندہ رود دکھایا ہے اور ٹیپو سلطان کے درمیان ہوا ہے. اور ٹیپو سلطان سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ، تو وہ ٹیپو سلطان پوچھتے ہیں کہ میرے پیارے دکن کا کیا حال ہے، وہاں زندگی کے کیا کچھ آثار پائے جاتے ہیں؟ تو علامہ اقبال کو اپنا سفر دکن یاد آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں، وہاں پر جو ہے
کاویری ندی ابھی بھی بہہ رہی ہے. تو سلطان شہید کاویری ندی کو ایک پیغام بھجواتے ہیں جس میں حیات، موت اور شہادت کو ورسیفائی کیا ہے، فلسفیکل انداز میں انہوں نے لکھا ہے. اور حقیقت یہ جاوید نامہ کا یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب پاورفل حصہ ہے. یعنی کہ سلطان ٹیپو شہید کی شخصیت اور اس زیارت اور اس سے ہونے والے اثرات علامہ اقبال کی شاعری پر اس قدر زبردست ہیں کہ جاوید نامہ جو خود پورا نچوڑ ہے، اس کا بھی جو نچوڑ ہے وہ سلطان ٹیپو سے ان کا مکالمہ. تو وہ پڑھنے لگے، جو لوگوں کو فارسی کا ذوق ہے وہ جاوید نامہ پڑھے، اور جاوید نامہ کا وہ حصہ جہاں سلطان شہید سے انہوں نے بات چیت کی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نگینہ ہے اس کا. تو وہ تمام مشاہیر سے کہاں مل رہے ہیں؟ چاند پہ، عطارد پہ، زہرہ میں، مریخ پہ، مشتری پہ، سیٹرن یعنی زحل پہ، سب پہ. لیکن سلطان سے ملاقات کائنات کے حدود سے باہر جنت الفردوس میں منتہا درجے پر ہوتی. اس کے بعد حوران بہشتی سے مل کر پھر وہ بارگاہ عزتی میں حاصل ہوتے ہیں. علامہ اقبال کو اس سے پتہ چلتا ہے کس قدر ان کو عقیدت تھی سلطان شہید سے، اور علامہ کے دل میں نہ صرف ان کا گھر تھا بلکہ ذہن، دماغ، احساسات پہ مسلسل ان کے وہ چلتا رہتا تھا. اور جاوید نامہ میں انہوں نے بہت لمبی ہے وہ، بلکہ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اس میں کہتے ہیں کہ تمہارے شعر و شاعری نے میرا جو ہے دل پگھلا دیا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نارملی شعر و شاعری نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تمہارا پیغام پہنچایا تو پوچھنے لگے کہ یہ کس کے شعر ہیں. اچھا، یہ جو ہے یہ بالکل بے سروپا بات نہیں ہے. ایکچولی علامہ اقبال نے اس کے متعلق کوئی خواب بھی دیکھا تھا. اس کا میں نے ایک سطری بیان بشیر ڈار کی کتاب میں پڑھا ہے کہ صاحب نے یوسف سلیم چشتی صاحب کی شرح میں کہ کوئی خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ کسی نے بتایا کہ تمہارا شعر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا، تو آپ نے پوچھا یہ کس کا کلام ہے. تو اس کو وہاں بیان کرتے ہیں وہ. تو نہایت پرثر جو ہے یہ ان کا علامہ اقبال کا جو انہوں یہ نے جو یہاں پر بجائے یہ دریائے جو کاویری کے نام خالد سلطان بھائی، شہید کا پیغام. جی یہ جو کاویری ندی کے بارے میں پوچھا ہے، جی تو اس میں جو اشعار ہیں تو وہ کیا ان کا کچھ ترجمہ ہوا ہے، یا وہ اشعار آپ نے جی جی پڑھ؟ جی میں نے پڑھا ہی اس میں ہے، جاوید نامہ میں ہے، اور ان کا ترجمے میں مل جاتے ہیں. رود کاویری یکے نرمک خرام خست شاید کہ از سیر دوام در کوہستان عمر ہا نالیدہ راہ خود را با مزا کاویدہ اے مرا خوشتر جے ہوں فرات اے دکن را آب تو آب حیات. یعنی اے دھیرے چلنے والی کاویری، تو چل چل کے تھک گئی ہے، تو شور تو بہت مچاتی ہے لیکن تو اب تھک چکی ہے. در کوہستان ہے نا، تو مدتوں سے پہاڑ میں رو رہی ہے اور تو نے اپنے راستے کو اپنی پلکوں سے کھودا ہے. اے کاویری، تو مجھے جے ہوں اور فرات جیسی دریاؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ دکن کے لیے تیرا پانی آب حیات. وہ شہر جو کبھی تیری آغوش میں تھا وہاں واقع تھا. اس شہر کا جو حسن ہے وہ تیرے پانی کی وجہ سے تھا. میرا جو سری رنگا پٹم شہر ہے وہ دارالحکومت تھا. اگرچہ تو بوڑھی ہو گئی ہے لیکن تیرا شباب ابھی برقرار ہے. تیرے پیچ و تاب اور تیرا رنگ و آب اسی طرح ہے. تیری موج نے موتی کے ایک دانے کے سوا کچھ پیدا نہیں کیا. خدا کرے تیرا یہ تر آپ ابد تک شوریدہ رہے. اے دریا کے تیری لہروں کا ساز زندگی کا سوز پیدا کر رہا ہے. کیا تو جانتا ہے کہ پیغام کس کی طرف سے ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی شان کا تو طواف کرتا رہا ہے، جس کی سلطنت کا ندار رہا ہے، وہ جس کی تدبیر نے بہت سے صحرا کو بہشت بنا دیا. اور وہ ہستی ٹیپو تھی جس نے اپنے خون سے اپنا نقش تحریر کیا. وہ کہ جس کی خاک ہزاروں آرزوؤں کا مرجع ہے، تیرے لہروں میں بے قراری اسی کے خون سے ہے. وہ عظیم انسان ٹیپو کے جس کی گفتار پورے طور پر کردار تھی، وہ وقت جب مشرق سویا ہوا تھا لیکن وہ بیدار تھا. یہ انہوں نے 8 حصوں میں قریب قریب 8 پیج پر محیط ہے یہ، اور بہت بڑی ہے کہ سلطان بہت ان کو جواب دیتے ہیں، پھر یہ ان کو جواب دیتے ہیں. اس طرح بہت عمدہ. اب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ علامہ اقبال نے کاویری کے نام پورا یہی لکھا، پیغام سلطان شہید برود کاویری جی حقیقت حیات و مرگ و شہادت. اب یہی نہیں پتا کاویری کے نام پوری پیغام جاوید نامہ میں درج. بہت بس بڑی اس لیے بالکل یہ بالکل جی یہ زبردست بس بات کیا ہے۔ گیا کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ علامہ اقبال کا امپیکٹ اس پہ کہاں کہاں پڑا. فارسی میں بھی انہوں نے کہا، اور وہ جو غزل میں نے پڑھی اس پہ بھی ہے. اور انہوں نے آگے اس میں پورا بیان کیا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کس طرح جینی چاہیے، اور زندگی کس چیزوں پہ نچھاور کرنی چاہیے، حیات ابدی کیسے حاصل ہوتی ہے، موت کیا چیز ہے. وہ جو ایکچولی ایک جگہ کہتے ہیں موت ہے کیا، ایکچولی وہ تو راہ شوق کی انتہا ہے، ابتدا ہے، اور شوق کے ہنگامے کی آخری تکبیر. خضر صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی، میرے دو سوال ہیں. ایک ہے کہ عبداللہ چکٹائی صاحب ان کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ وہ شام کے وقت آ گئے تھے اور ایک میسور ٹاؤن ہال میں ایک ایونٹ رکھا گیا تھا علامہ اقبال کے لیے، اور نواب غلام احمد کلامی صاحب ان کی صدارت میں وہ تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوا،
اور عباس سیٹھ نے اس ایونٹ میں ایک سپاس نامہ بھی دیا تھا. کیا خالد صاحب، کیا اس سپاس نامے کی ایک کاپی ہے یا کچھ کہیں بھی؟ یہ مجھے یاد تو نہیں پڑ رہا ہے، لیکن مجھے ڈھونڈنا پڑے گا اس کے بارے میں، کیونکہ یہ مجھے اتنا نہیں یاد آ رہا کہ سپاس نامہ کہیں کوٹ ہوا ہو تو ضرور ہوگا. کیا وہ عبداللہ چغتائی صاحب کی کتاب میں تو نظر نہیں آتا یہ؟ یہ میں آپ کو یہ بھیج سکتا ہوں، میں آپ جی ڈی ایم کر سکتا ہوں میں آپ کو، لیکن میرے خیال سے لکھا گیا تھا، میرے سامنے ہی نہیں، موجود ہے. اس جی، میں اس میں وہ سپاس نامہ ہے. سپاس نامہ نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہاں، عباس صاحب نے تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سپاس نامہ کہیں ہے یا؟ سپاس نامہ تلاش کریں تو ملے گا ضرور، کیونکہ سب ریکارڈڈ ہے علامہ کا، اور اس جی، کو ہم ای میل بھیج کے جو اقبال اکیڈمی سے بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں اس کو. اگر آپ میل بھیجیں گے تو وہ آپ کو پرووائڈ کرا دیتے ہیں. انشاءاللہ میں انشاءاللہ. انشاءاللہ اور بھیجتا ہوں، پتہ کرو. انشاءاللہ. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا علامہ اقبال کی کچھ تصویر ہیں میسور میں جو انہوں نے مے بی ساتھیوں کے ساتھ لیا تھا یا؟ ایک تصویر جو ان کے مزار کے علاوہ ایک تصویر اور ہے جس میں وہ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، وہ میں نے دیکھی تو ہے، لیکن مجھے ایکچولی یاد نہیں آ رہی کس بک میں ہے وہ. لیکن وہ اسٹیشن پہ جب وہ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ٹروپ ہے ان کا جو ساتھ میں وہ ہے، اور ان کی تصویر کھینچی ہوئی ہے، پینٹ جی شرٹ اور وہ چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. وہ مجھے ملے گی، میں بھیجوں گا آپ کو. جی جی انشاءاللہ. شکریہ آپ کا، تھینک یو. جی. کسی اور صاحب کا اگر کوئی سوال ہے، ابھی کسی کی میں نے ایک ریکویسٹ اپروو کی عبدالسام صاحب کی، آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ اب ہماری محفل اختتام کو پہنچتی ہے تو آپ بھی اپنا سوال عرض کر دیں. جی السلام علیکم. بہت دلچسپ ٹاپک ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگ رہا ہے پارٹیسپیٹ کر کے. میرا ایک سوال یہ تھا کہ خالد صاحب، شروعات میں آپ نے کہا تھا کہ دل اور دماغ کی تفریق کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہے علامہ اقبال نے، تو اسلامیت کے رجحان سے اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، یہ فلسفیانہ ہے، یہ ٹیکنیکل شرعی معاملہ تو ہے نہیں، لیکن آپ کی بات یہ چونکہ بہت لمبا، آپ کو پتہ ہی ہے علامہ اقبال نے عقل اور عشق کے اوپر بھی بہت لکھ رکھا ہے. جی تو وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس کا آپ کا جو مطمع نظر ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جی عقل کو اگر ہم اس طرح پیچھے پھینک دیں گے تو بہت چیزیں عقل اللہ نے جو دی ہے تو وہ کسی مقصد سے دی ہے، جی جی اور وہ یہی ہے کہ صاحب وہ کیلکولیٹو ہوتے ہیں، بھلا برا دیکھ کے ہم آگے بڑھیں، پھوک پھوک کے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن علامہ کا جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام ہوا، اچیومنٹ ہوا، یا جو بھی کام میں آپ کہہ سکیں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے میں عقل سے زیادہ دل کے کا کرشمہ ہے. یعنی دل اگر کسی چیز پر راضی اور ہو جاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے آمادہ ہو جائے تو پھر وہ انسان کو بہت تیز پروپل کرتا ہے آگے، اس بجائے عقل کے کہ عقل ہمیشہ آپ کو کیلکولیٹو چیزیں بتاتی رہتی ہے، دیکھو جس میں یہ فائدہ ہوگا، یہاں پہ یہ ہوگا، یہاں یہ سٹیپ ایسا ہوگا، وہاں یہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن اچیومنٹ کے لحاظ سے علامہ جس قسم کا کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں مسلمان بہت اب ڈھیلا ہو گیا ہے، انسان عام طور پہ بڑا سست ہے، بھلائی برائی پہلے سوچتا ہے، ہر چیز میں اپنا نقصان دیکھتا ہے. تو سلطان ٹیپو اور اس جیسی شخصیات میں انہوں نے ان کی شخصیات اور کردار میں یہ دیکھتے تھے کہ وہ انہوں نے بھلائی برائی نہیں دیکھی، یعنی اس نے چاپلوسی کی، انہوں نے انگریزوں کی چاہتے تو انگریزوں کے آفر کو قبول کر لیتے، مصالحت کر لیتے، بھلائی برائی اپنے چھوڑ اپنی سلطنت سنبھالتے، جیسے تمام لوگ، جیسے نظام حیدرآباد نے کیا کہ پورا سپورٹ کیا، عقل کا استعمال کیا، بھلائی برائی دیکھی، انہوں نے خدا کے یہاں حاضر ہونے کو پیچھے کر دیا، یا یوں کہیے کہ دل کا کہنا نہیں مانا. تو وہ اس بنیاد پہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، کیونکہ عقل اگر کسی بھی شخص، میں نے تو خود بھی اپنی زندگی میں بھی آزمایا، اگر ہم بہت کیلکولیٹو ہو جاتے ہیں تو اکثر بہت چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اور ہم نے جب جنون میں اور دھن میں کسی چیز کے پیچھے لگ گئے تو وہ چیز حاصل ہوئی. بہت چھوٹی سی مختصر سی بات ہے یہ. اور اگر اس کے بحث جائیں گے فلسفیانہ تو وہ بہت لمبی بھی بحث ہے. پھر اس میں دو گروپ بھی ہیں باقاعدہ، اس میں فلسفی میں دو گروپ ایسے لوگوں کا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، عقل بڑی چیز ہے اور عقل کی پیروی کی جانی چاہیے. ایک گروپ ایسا صوفیہ میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قلب جو ہے وہ مظہر ذات الہی ہے اور قلب اصلی چیز ہے، دل کے بنیاد پہ سارے کام ہوتے ہیں، عشق سے تو اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، عقل سے تو کبھی اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کی مختلف جہات ہیں اور بہت لمبی بحث ہے. لیکن جی آپ چونکہ میرے خیال میں بہت انفارمڈ آدمی ہیں، تو آپ نے جو سوال کیا ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، مطلب ہم اس لائق اس پوزیشن میں نہیں ہیں نہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، اس ایسی بڑی بات نہیں ہے، بحث بس کو. بہت بہت شکریہ خالد بھائی اینڈ عبدالسلام بھائی. عرفان صاحب ایک اور کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں اور آئی تھنک وی آر گوئنگ کلوز شکریہ. ٹو اور وی ول دین کلوز آور سیشن اینڈ مینی تھینکس فار جوائننگ دس سیشن. پلیز عرفان جی صاحب. جی السلام علیکم خالد بھائی اینڈ ایوری ون. ویری انفارمیٹیو ماشاء اللہ، ویری لرننگ. کوئک کوشچن، ڈیموکریٹک سسٹم کے بارے میں اقبال نے بہت فرمایا ہے، آپ اس کا ذرا خلاصہ مجھے دے دیجیے، رائٹ وے کیا ہے، کیونکہ آج کل ڈیموکریسی کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے جو قابل برداشت نہیں ہے. کائنڈلی.
ایک تو یہ بڑا آف بٹ سوال ہے آپ کا، اور یہ بڑا پولیٹیکل ٹائپ کا، اس کے لیے کوئی اور دوسرا ہم لوگ ایک بار علامہ اقبال کے پولیٹیکل خیالات کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں. باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے علامہ اقبال نے کیا کیا جمہوریت کے بارے میں کہہ رکھا ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندے کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، بڑا مشہور ہے. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یعنی تولا سے مراد آپ کی کوالٹی کو دیکھا نہیں جاتا، صرف آدمی کاؤنٹ کیا جاتا ہے شخص. اور ظاہر سی بات ہے جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو بھیڑ بکری اور اچھے برے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ جمہوریت کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے ٹو گورن. ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ، ہیڈس آر کاؤنٹڈ بٹ میڈ مین آر نیور ویڈ. تو یہ مختصر ہم جواب دے سکتے ہیں. باقی اس میں بہت علامہ نے بہت چیزیں کہی ہوئی ہیں، اور یہ سب بہت لمبی بحث ہو جائے گی اس کے اندر، بہت چیزوں میں اگر ہم Thank you, Irfan bhai. Just Professor Shoaib Sahab, you have a question? Please ask a quick question because your question also to be added here. میرا کوشچن یہ تھا، ایک گزارش تھی آپ لوگوں سے کہ علامہ کی ایک نظم ہے پیر رومی مرید ہندی. اگر اس میں آپ لوگ ایک پروگرام رکھیں تو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ اس میں کافی مطلب فارسی جو ہے کافی یوز ہوئی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. تو جو علامہ صاحب جو سوال پوچھتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، مگر جو جواب ہے علامہ روم کا وہ سمجھ میں نہیں آتے. تو اگر آپ لوگ ابھی بہت شکریہ. آپ کی ریکویسٹ ہے آپ پلیز اگر ایک بار اس نظم کا ٹائٹل یا عنوان میسج کر دیں ہمیں یا خالد بھائی کو، کسی کو بھی. یہ یہ وہی ہے پیر. نہیں ریحان بھائی میں جانتا ہوں یہ پیر رومی بڑی مشہور ہے. علم را بردنی مارے بود، علم را بردل زنیزہ یارے بود. یہ بڑا مشہور ہے ان کا. کسی دن اس پہ بھی لے لیں گے چونکہ بڑا فلسفانہ اور متصوفانہ ہے. انشاءاللہ. بس میں ایک چیز اور بول رہا تھا، عرفان بھائی نے بولا جمہوریت پہ، تو ایک ان کی نظم بھی ہے علامہ صاحب کی، شاید ون آف دا لاسٹ بڑی نظم جو تھی ان کی، ابلیس کی مجلس شورا. تو ان میں اس میں کلیئرلی بولا کہ تو نے دیکھا نہیں کیا مغرب کا جمہوری نظام، تیرا روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. اور بہت اچھا، اگر یاد ہو تو پڑھ دیجیے. جی اس کے بعد پھر ایک اور انہوں نے کیا کہ اگر کہ روح سلطانی بچے تو پھر کیا ہے اعتراض، مگر کیا ہو اس یہودی کی شرارت کا جواب. تو خیر مطلب انہوں نے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کا کہ ہم کو جو ہے یہ ڈیموکریسی سے کوئی وہ نہیں ہے پرہیز، جو ابلیس اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک دوسرا ہم نے طریقہ بنا دیا، اس کو ہم نے پردہ اس کے اوپر ڈال دیا. مگر ایکچولی تو دیکھا جائے یہ بھی اندر سے، کیونکہ ان دا اینڈ ہوتا کیا ہے کہ جو انہوں نے بولا کہ غیر اینڈ میں بولا انہوں نے کہ غیر کی سلطانی پہ ہو جس کی نظر، مطلب غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، وہی ہوتی سلطانی، کہ آپ دوسروں کی. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. تیسرا پھر مشیر آگے بولتا کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. وہ کلیمے بے تجلی، وہ مسیح کیا ہے اس جگہ تو بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آنکھوں کے خیموں کی تناب. دوسرا بڑا لمبا ہے، بہت لمبا پڑھنے لائق ہے سب چیزیں. یہ سب یہ ایک مرتبہ لی جائیں اور ان کی تشریح کی جائے تو جو نئی نسل ہے، بہت سے لوگ جو ڈائریکٹلی علامہ اقبال کو پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے، ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی. جی محمود صاحب آپ کا سوال پلیز، کوئک راؤنڈ ان کوشچن. السلام علیکم، بہت شکریہ. یہ سوال تو نہیں، لیکن جمہوریت کے حوالے سے جو علامہ کے حوالے سے بات آئی تھی، تو ان کا جو پرسیپشن یہ آتا ہے یہ کہ ایک اس طرح سے گلوبل خلافہ ہو جس میں جو اس وقت سب ڈکٹیٹر کے اندر تھے، تو اٹس امپاسبل کہ عوام ڈکٹیٹر کو ہٹا کے وہاں پہ پاپولر اوپینین قائم کر کے اور خلافت کی بات کرے. تو ریپبلک اس وقت آیا تھا تو انہیں لگتا تھا کہ اگر عوام کے اندر کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، تو جو سینٹیمنٹس تھے وہ باقی تھے، تو عوام اس سینٹیمنٹس کے بدولت اپنے جتنے بھی اس وقت ہے وہاں پہ اسلامی اس کو قائم کریں، اور ایک اوور آل اس سب مل کے جیسے OIC ٹائپ کہہ سکتے ہیں وہ خلافت کے بارے بات کریں. تو ان کا جو مقصد تھا وہ خلافت تھا، لیکن جو راستہ تھا وہ اس طرف سے تھا، جو ان کی کتاب ہے کہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس، اس میں.
جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ محبوب بھائی انپٹ دینے کے لیے, بہت بہت شکریہ. بہت اچھا, شکریہ. نوازف صاحب آپ کا کوئی سوال, بیکاز ناؤ دس از the last question and I am sorry for not taking further question because we have some other commitments. خالد بھائی is also busy. جزاک اللہ. السلام علیکم خالد بھائی, بہت شکریہ خالد بھائی, آپ نے جو اسپیس کیا بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. خالد بھائی میں کہہ رہا تھا جیسے علامہ اقبال جیسے مراقبے میں بیٹھے, اور تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تصوف سے اچھا خاصا تعلق رہا ہوگا, آدھا گھنٹے کا مراقبہ جو ہے بہت معنی رکھتا ہے. تو آپ نے وہ جو عقل کی بات کی, تو آپ یہ ایک طرح سے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ تصوف سے ان کا تعلق رہا ہو, تو وہ یہ جیسے صوفیہ حضرات میں ہے کہ دل جو ہے مرکز ہوتا ہے, تو ان کا بالکل جو فلسفی تھا بالکل اسی کی طرف تھا یا کچھ اور تھا؟ نہیں, یہی وجہ ہی جو آپ پہنچ گئے ہیں نا بات. ایکچولی وہ دیکھا جائے تو وہ پریکٹسنگ, مطلب بہت سے صوفیہ سے بڑھ کر صوفی تھے علامہ اقبال. انہوں نے اپنا اپیرنس صوفی کا نہیں بنا رکھا تھا, لیکن وہ ان کے جو تصوف ایکچولی قلبی حالت کا نام ہے, جسم کو سجانے کا نام نہیں ہے, قلب میں ہوتا ہے تصوف کا سارا اثر. تو وہ قلبی طور پر تو وہ بولے صوفی تھے, ان کی پوری زندگی جو ہے وہ صوفیانہ تھی. تو ان کا جو آپ نے جو بتایا نا کہ وہ دل کا مرکز ہونا, دل کا جو مرکز, ہاں, مظہر ذات الہی ہے, اور ساری چیز وہی ہوتی ہے. تو وہ علامہ اقبال نے اس کے اوپر بہت پہلے بھی کہہ رکھا ہے, عقل اور عشق کے معلوم سے بھی, اور دل کے اوپر بھی انہوں نے کہہ رکھا ہے. تو وہ بالکل اسی لیے انہوں نے وہاں پہ کہا ہے. اور علامہ اقبال کی پورے کلام میں عقل کو انہوں نے کہیں پر بھی بہت زیادہ اہمیت دی. ان کا کہنا ہے عقل کے چکر میں پڑھ کے ہی ہم لوگ بہت زیادہ, مثال کے طور پر وہ یوں کہتے ہیں کہ جو جیسے ہم لوگ ہیں آج کل ایک بھی رسک لینے سے ڈرتے ہیں. آپ آج دیکھیں تو حالت یہ ہے کہ ہم لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں, اور رسک لینے سے ہم کو کون روکتا ہے؟ ہماری عقل. وہ ہم کو بتاتی ہے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا, یہ فلاں ہو جائے گا, یہ کیریئر ختم ہو جائے گا یہاں پہ. اور قلب جو ہے اگر وہ درست ہے, سوال یہ کہ مصفہ اور مجلہ قلب, یہ نہیں کہ ہر آدمی کا قلب, جو قلب ہے وہ درست اگر سمت میں ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ حق کی طرف رہنمائی کرے گا, اور اس کو اس مشکل یا ناممکنات کو بھی اچیو کرنے کی طرف آپ کو پروپیل کرتا ہے. وہ قلب جو ہے, قلب کبھی بیٹھنے نہیں دیتا اس معاملے میں. میرا اپنا خود بہت چھوٹے چھوٹے سے جو بھی زندگی میں ایک مطلب ٹچے بھی حاصل کی ہیں چیزیں, تو وہ دیکھا یہ نہیں ہے کہ وہ قلب کی بنیاد پہ ہو. عقل نے اس میں مدد نہیں دی. عقل نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ ابھی رک جاؤ, ابھی مت جانا, ابھی بعد میں چلیں گے, ابھی یہ ہو جائے. لیکن جو اندر سے جس نے ہم کو پروپیل کیا ہے وہ قلب ہے. اور مظہر ذات الہی ہے, خدا کی نگاہ بھی وہیں ہوتی ہے, جذبات بھی وہیں سے آتے ہیں. آپ کو کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کے ایچمنٹ کے لیے جو آپ کو ابھارتا ہے وہ قلب ہی ابھارتا ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں, بھلائی برائی بتانے کے لیے تو آپ کے پاس عقل ہے ہی. تو علامہ کا آپ دیکھیں تو وہ موسٹلی علامہ اقبال کا جو رہا ہے, علامہ اقبال کا عشق فرمودہ قاصد سے صبح گانے عمل, عقل سمجھتی ہی نہیں, ہے نا. کتنا انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور عقل کو ہمیشہ انہوں نے مطلب زیادہ اہمیت نہیں دی ان معاملات کا اچیومنٹ. بہت شکریہ. جی قاسم بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی, میں پہلی بات تو تواریخ خوانی کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بار بہت ہی پیارا ٹاپک چنا ہے, کیونکہ تواریخ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم اس طرح کے پروگرام کریں جیسا کہ آپ نے آج کیا, جس سے ہماری فکر اور ہمارا کیریکٹر بلڈنگ ہو. تو میری خالد بھائی سے یہ پرسنل گزارش رہے گی, میں خالد بھائی کو 1 سال کے بعد سن رہا ہوں, اور اس لیے سن رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک میرے دل کے بڑے قریب ہے. علامہ اقبال صاحب نے بے حد جو کام کیا ہے وہ اس بات پہ کیا ہے کہ ہمارا اسلامک کیریکٹر اور مسلم کیریکٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں کیسے بنے, اور اسی چیز کی قوم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور اگر تواریخ خوانی سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اگلے سال بھر کا ایک شیڈیول اگر آپ بنائیں, اور صرف ہاؤ ٹو بلڈ کیریکٹر ان دا امہ, اگر اس موضوع کے اوپر کام کریں تو انشاءاللہ بڑی خدمت ہوگی, اور بہت ہی لوگوں کا دل اور ذہن جو ہے کافی کھلے گا اور بہت روشن ہوگا. میں بہت خوش ہوں, آج خالد بھائی کافی انرجی رکھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑی کنسٹرکٹیو انرجی ہے, اس کا بہتر استعمال ہونا چاہیے. اور پوری تواریخ خوانی کے تمام پروگرامز میں آئی تھنک یہ سب سے بہترین پروگرام ہوا ہے, اور مجھے امید ہے میں آپ کو دوسری سائڈ سے بھی پروپ کرتا رہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ کریں, جس سے کہ انشاءاللہ بہت ہی کنسٹرکٹیو کام ہوگا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے, اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو علامہ اقبال صاحب نے لکھا ہے اس پہ ہم زیادہ روشنی ڈالیں, اور وہ بڑا پازیٹیو کام ہوگا. اور جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا, مسلم نان مسلم, تمام لوگ ایز اے انسان اپنے آپ کو پازیٹیو ہے. ہمارا پرپس خاص ہے کہ یہی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا کیریکٹر بلڈنگ, اور انسان کی جو اس کا ہائر سیلف ہے, جو خوبیاں ہیں انسان کے اندر, تو بہت وہ بہترین. ابھر کے آنی چاہیے. جی خالد صاحب, وہ احساس ہونا چاہیے. خالد بھائی بہت ساری دعائیں. جی خالد بھائی ایک ریکویسٹ ہے, آپ جب بھی فالوئنگ پروگرام کریں, ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں, ہمیں زبان سے اتنا دور کر دیا گیا
کہ ہم اپنے ہی دانشوروں اور اسلاف کی لکھی ہوئی چیزوں کو نہیں پڑھ سکتے. میں شیکسپیئر کو اور دوسروں کو تو سمجھ سکتا ہوں, مگر اب ہمیں آپ جیسوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی یہ جو لینگویج ایک پوری دیوار کھڑی کر دی گئی, جو اپنے لکھوں کی کتابیں اس کو میں سمجھ نہیں سکتا, مجھے بے سہارا کر دیا گیا. اس بارے میں بھی یقین سے بات کیجیے گا. بہت ضروری بات کہی عرفان بھائی, ریحان بھائی. میں نے آپ سے جیسے بھی کہا تھا کہ ہم ان پروگرامز کو ہمیشہ چھوٹا رکھیں, کیونکہ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے لوگ 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اور لوگ اس میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں, سامعین بھی, ہر آدمی مصروف ہوتا ہے. تو ہم اس کو 30 to 40 منٹ کا ٹاک رکھتے ہیں اور 10-20 منٹ کی کوشچن اور یہ سب کر لیں. تو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ میں سمیٹ دینے کا ہمارا یہ رہتا ہے. اور میں ان اشعار کے ساتھ رخصت کروں گا کہ وہ صاحب ابھی علم اور اس پہ پوچھ رہے, تو علامہ کے وہ ہے کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. یعنی knowledge said to me love is madness, but love said to me knowledge is calculation. بند ہے تخمین و ظن, کر میں کتابی نہ بن, عشق سراپا حضور, علم سراپا حجاب. یعنی او slave of calculation, do not be a bookworm. Love is presence in entirety. Knowledge is nothing but a veil. عشق کی گرمی سے ہے مارکائے قائم, علم مقام صفات, عشق تماشائے ذات. عشق سکوت و ثبات, عشق حیات و ممات, علم ہے پیدا سوال, عشق ہے پنہا جواب. بہت بڑی بات ہے. لو از پیس اینڈ پرماننس, لو از لائف اینڈ ڈیتھ, نالج از دا ریزنگ اونلی اے کوسچن, لو از دا ہڈن آنسر. عشق کے بہت لمبی ہے, لیکن ہم اسی سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ خالد بھائی, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تمام سامعین کو بہت بہت شکریہ, تھینک یو. خدا حافظ. خدا